An-Nu'man ibn Bashir reported, I asked Umar radhiyallahu anhu about his saying repent to Allah with sincere repentance. یہ سورہ تحریم کی آیت کی تفسیر پوچھی حضرت عمر سے. عمر said it is a servant who repents from a sin and never commits it again. سنسیئر ریپینٹنس سے انہوں نے کیا مراد لی, تفسیر کیا بیان کی کہ وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی طرح واپس نہیں جاتا. لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس گناہ کا, جیسے کچھ لوگ شراب کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور آج کے پرفتن دور میں ایک اور ایڈکشن بھی ہے ظاہر ہے, تو وہ لوگ اس کے ایڈکشن ہو جاتے, اس کی ایڈکشن ہو جاتی, وہ اس سے سٹرگل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہوپ فل حدیث ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا فالس ہوپ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفنس میکنزم بنا لیں کہ لو جی حدیث مل گئی تو اب تو میں تو مظلوم ہوں, میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس بات کو. لیکن وہ ہوپ فل حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے. توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ٹائم آتا ہے کہ دے میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کو میں ریلیٹ ایک اور حدیث سے کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئے گا حساب دینے. آپ کو پتہ ہے نا, اللہ انڈیویجولی حساب لے گا, لوگوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر لوگوں سے سوال کرے گا. The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions. اور ان میں سے ایک سوال ہے, جوانی میں تو نے کیا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں جوانی رول دو, کوئی بات نہیں, جوانی میں کیا عبادت کرنی ہے, ایک سوال ہے یہ قیامت والے دن. آپ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جوانی میں کیا کیا تھا. بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سامنے بلائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قریب آؤ, وہ قریب آئے گا. یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم ہی ہے. قریب آئے گا, اللہ کہیں گے اور قریب آؤ, قریب آئے گا, یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلف کر لیں گے, چھپا لیں گے باقیوں کی نظر سے. اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے, تو ایک گناہ کرتا تھا اور تیرا یہ گناہ مجھے پتہ ہے, لیکن جس طرح دنیا میں میں نے تیرا یہ گناہ چھپایا, آج اسی طرح میں سب کے سامنے تیرا یہ گناہ چھپاتا. اب یہ بہت ہوپ فل حدیث ہے. یہ وہ شخص ہے جو بہت سٹرگل کر رہا تھا ایک گناہ کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے ڈیفنس میکنزم نہیں بنانا. اب اللہ جانتا ہے گناہ کیا ہے, آپ کیسے شور ہیں کہ وہی گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں نا, ہو سکتا آپ کی تو پکڑ ہو جائے. ایک گناہ جس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے, تو یہ وہ گناہ نہیں ہے. یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے بس بے بس بھی ہو جاتا ہے. لیکن خیر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ ہوپ ہے, ہوپ دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ چھپا لے گا. ایک اور حدیث کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گناہ اور عیب چھپاتے تھے دنیا میں, اللہ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا. تو لوگوں کے عیب چھپانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے عیب ظاہر کرنے پڑتے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کہ کوئی مجھ سے کسی کا رشتہ مانگنے آئے تو عیب بتانا پڑے گا بھی کہ یہ اس کی یہ بری عادتیں ہیں, دیکھ لو. اگر اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے تو یہ اس کی بری عادتیں ہیں, تو وہاں پر آنیسٹی دکھانی پڑے گی. پرمیزیبل فارم آف بیک بائٹنگ ہے وہ, 6 فارمز آف بیک بائٹنگ پرمیزیبل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں گھیر کر کہے گا کہ جس طرح دنیا میں تیرے گناہ چھپاتا رہا, آج بھی چھپاؤں گا. اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا آپ سوچیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ اس کے گناہ اس دن بھی چھپا رہا ہے. تو یہ ہوپ فل چیز ہے ایک کہ وہ شخص ٹرائی کر رہا تھا. پوائنٹ از وہ ٹرائی کر رہا تھا, وہ شخص نہیں تھا جو ڈیفنس میکنزم بنا کر بیٹھا تھا اور جان بوجھ کے گناہوں میں جاتا تھا. ہی اور شی واز ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ, اسپیشلی ان دس ایج آف فتنہ, آج کے پرفتن دور میں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے, تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز ہے. کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے آج کے دور میں؟ ایسے نوجوان کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں. ہاں, بوڑھے لوگوں کو تو دیکھا ہے یہ کرتے روتے ہوئے, لیکن بڑا کم میں نے نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ بیٹھے. پوری حدیث یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہے, تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ بیسیکلی ایسے جو نوجوان ہیں ان کی آنکھ جہنم پر حرام ہے, یا ایسے جو بزرگ بھی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں. تو یہ سنسیئر ریپینٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ a person repents from sin and never commits it again. ایٹ لیسٹ ریزالو تو شو کرتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا اللہ, نہیں جاؤں گا میں اس طرف. اوکے,
उम्मे अल फजल रिपोर्टेड, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है अकॉर्डिंग टू अल अलबानी, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द होम ऑफ अल अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, while he was complaining and wishing for death. सहाबा हज़रत अब्बास डेथ विश कर रहे थे. कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा है गुनाह की वजह से बेबस थे, कोई और वजह होगी, लेकिन कभी कभी इंसान इतना मायूस हो जाता है, गुनाह के हाथों इतना तंग आ जाता है और कहता है कि मैं मर ही जाऊं तो बेहतर. देयर इज़ नो चार्म फॉर मी इन दिस वर्ल्ड. मैंने कई ऐसे ईमेल्स पढ़ी हैं, मेरे पास ईमेल्स हैं यंगस्टर्स की कि आई विश फॉर डेथ, मेरी सोल शैटर्ड है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता. ऐसी मेरे पास ईमेल्स मौजूद हैं. तो हज़रत अब्बास ही वाज विशिंग फॉर डेथ. दूसरी बात ये साबित होती है कि हम अचानक से कह देते ना इसका ईमान देखो कितना डाउन है, ऐसी कोई बात नहीं है. हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अल्फाज मौजूद हैं कुरान में कि हाय काश कि मैं मर ही जाती तो बेहतर था, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये मोमिन पे आ जाता है डिप्रेशन का फेज़, कोई बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोमिन ही नहीं रहा. The Prophet ﷺ said, O Abbas, O uncle of Messenger of Allah, do not wish for death. मौत की तमन्ना ना करें. If you are a good doer, your goodness will be added to your goodness and it will be good for you. अगर आप नेक अमाल करने वाले हैं तो नेक अमाल आपके इंक्रीज होंगे. If you are an evil doer, you will be given time to make तौबा for your evil and it will be good for you. कितनी खूबसूरत बात है कि अब्बास आप क्यों मौत की तमन्ना करें, अगर आप नेक अमाल करने वाले हैं तो आपके नेक अमाल बढ़ेंगे और ये अच्छी बात है. लेकिन अगर आपके कोई गुनाह है तो आपको मौका मिल जाएगा गुनाहों की तौबा करने का. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है. ओके, कि मैंने जीना है ताकि अल्लाह मुझे मौका दे मैं गुनाहों की जो है वो तौबा कर सकूं. बल्कि जब आप सुबह उठें अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह थैंक्स फॉर गिविंग मी अनदर डे टू रिपेंट, मुझे आपने मौका दिया तौबा करने का, कहीं मेरी मौत ना आ जाती गुनाह की स्टेट में. ओके, ये पॉजिटिव थिंकिंग है. एक और हदीस है मुस्नद अहमद की, ये भी सही है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah Almighty said, O son of Adam, stand for me and I will walk to you, walk to me and I will run to you. ऐ इब्ने आदम, तू खड़ा हो, मैं तेरी तरफ चल के आऊँगा, और तू चल कर आ मेरी तरफ, मैं तेरी तरफ भाग कर आऊँगा. और इमाम शाफी ने शायद इसी हदीस की उसमें कहा ना कि run if you can run towards Allah, walk if you can walk towards Allah, crawl if you can crawl towards Allah, but never stop trying. बहुत खूबसूरत हदीस, बहुत खूबसूरत बात है. वॉक करके जाओ, भाग के नहीं जा सकते, स्लो चल के जाओ, स्लो चल के नहीं जा सकते, क्रॉल करके जाओ, स्ट्रगल करके अल्लाह तक चले जाओ. ओके, लेकिन नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ना. एक लंबी हदीस अल-मुजम अल-कबीर की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है. अबू तावील रिपोर्टेड ही केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सेड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ मैन हु कमिट्स एवरी सिन leaving nothing of them, is there repentance for him? उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे कि जिसने हर गुनाह किया हुआ है और कोई भी गुनाह नहीं छोड़ा, तो क्या उसकी रिपेंटेंस काबिल कबूल है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, have you embraced Islam? He said, yes, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. The prophet said, yes, perform good deeds and leave evil deeds, then Allah will turn all of them into good deeds for you. तुम्हारे ईवल डीड्स को भी अल्लाह गुड में टर्न कर देगा अगर तुम सिंसियर रिपेंटेंस करते हो. ही सेड, एंड माई ट्रेचरी एंड विकेडनेस, जो मैंने लोगों को धोखे दिए हैं, जो विकेडनेस दिखाई हुई है. द प्रॉफिट सेड, यस. ही सेड, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ही कंटिन्यूअली केप्ट सेइंग अल्लाहु अकबर टिल ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द व्यू. यानी वो इतना खुश हुए कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते महफिल से बर्खास्त हो गए. यानी अल्लाह के नबी ने बशारत दी उन्हें. इसीलिए हदीस में आता है ना कि लोगों को बशारत दो, डू नॉट मेक देम रन अवे, उनको भगाओ ना इस्लाम से, उनको बशारत दो. दे हैव कम टू लिसन गुड वर्ड्स फ्रॉम यू.